اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ مسند الیہ کے اعتبار سے حدیث کی اقسام چل رہی تھی۔ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ حدیث موقوف کے بارے میں۔ حدیث موقوف کسے کہتے ہیں؟ چنانچہ مسند الیہ کے اعتبار سے پہلی قسم ہم نے پڑھی تھی حدیث قدسی، اور اس کی تعریف، اس کی اصطلاحی تعریف، لغوی تعریف، اور حدیث قدسی کے بارے میں اور بھی بہت کچھ پڑھا جیسے کہ پہلے سبق میں گزر چکا ہے۔ اور اسی طرح حدیث مرفوع کے بارے میں پڑھا کل تفصیل کے ساتھ۔ دوسری قسم تھی۔ آج تیسری قسم حدیث موقوف ہے۔ علم حدیث کی اصطلاح میں موقوف سے مراد وہ حدیث ہے جس میں سلسلہ سند کسی صحابی پر ختم ہوتا ہو، یعنی کسی صحابی کے قول، فعل یا تقریر کو حدیث موقوف کہتے ہیں۔ کسی صحابی کے قول، فعل یا تقریر کو حدیث موقوف کہتے ہیں، یعنی وہ بات آپ علیہ السلام کی بات نہ ہو، بلکہ وہ کیا ہو؟ صحابی کا قول ہو، یا صحابی کا فعل ہو، یا صحابی کی تقریر ہو۔ چنانچہ سلسلہ سند میں بھی مرفوع میں دیکھا تھا حدیث قدسی میں کہ سلسلہ سند صحابی سے آپ علیہ السلام تک اور آپ علیہ السلام سے اللہ تک، اور حدیث مرفوع میں سلسلہ سند صحابی سے اور آگے پھر صحابی کے قول اور فعل اور تقریر کو جب بیان کیا جائے تو اس حدیث کو حدیث موقوف کہتے ہیں۔ چوتھی قسم کے حدیث مقطوع۔ مسند الیہ کے اعتبار سے حدیث کی چوتھی قسم کے حدیث مقطوع۔ علم حدیث کی اصطلاح میں مقطوع سے مراد وہ حدیث ہے جس میں سلسلہ سند کسی تابعی پر ختم ہوتا ہو۔ دیکھیے پہلے موقوف میں گیا تھا صحابی پر سلسلہ سند ختم تھا، اب سلسلہ سند تابعی پر کیا ہوتا ہے؟ ختم ہوتا ہو، یعنی کسی تابعی کے قول، فعل یا تقریر کو حدیث مقطوع کہتے ہیں۔ اور مقطوع میں کیا فرق ہوا؟ موقوف میں سلسلہ سند صحابی تک جاتا ہے اور پھر صحابی کی بات کو نقل کیا جاتا ہے، اور حدیث مقطوع میں سلسلہ سند صحابی سے پہلے جو تابعی ہوتا ہے تابعی تک جاتا ہے، اور تابعی کے قول، فعل، تقریر کو نقل کیا جاتا ہے۔ تو یہ چار اقسام تھی مسند الیہ کے اعتبار سے کہ حدیث قدسی، یعنی کوئی کہہ سکتا ہے حدیث کتنی قسم کی ہوتی ہے، تو حدیث قدسی ہوتی ہے، حدیث مرفوع ہوتی ہے، حدیث موقوف ہوتی ہے، اور حدیث مقطوع ہوتی ہے۔ جی، حدیث کا ترجمہ تشریح کی طرف ہم چلتے ہیں۔ دوسرا سبق ہمارا، کل ہم نے مسواک کی فضیلت کے بارے میں روایت پڑھی۔ عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا تھا اس کو ہم نے حفظ الحدیث کے سیشن میں بھی ہم نے یاد کیا ہے، کل بھی یہاں پر گزری ہے، لو کان نبی بعدی لکان عمر۔ پھر باب جامع المناقب میں ہم نے خلفائے راشدین کے بارے میں جو اوصاف بیان کیے ہیں، ان کی جو مناقب بیان کی ہیں، اس کو ہم نے مفصل پڑھا۔